السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے قرآن مجید کا پیغام عوام و خواص تک پہنچ جائے تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ادارہ دعوت الحدیث کے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ صرف آپ کے انگلی کے اشارے سے بہت سے بھائیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اور بہت سارے لوگ قرآنی دعوت سے جڑ سکتے ہیں، اس پیغام کو سن سکتے ہیں اور دوسروں کے سنانے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے پھر سے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ادارہ دعوت الحدیث کے اس چینل کو تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک بھی کیجئے، اس پر کمنٹ بھی کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے ماہ رمضان جیسا متبرک اور بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے اپنی اپنی طاقت و وسعت کے مطابق اس ماہ مبارک سے باضابطہ فیض حاصل کی، اس مہینے کا روزہ رکھا، اس میں بطور خاص نماز کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت بھی کی، صدقات و خیرات بھی کیے، دعا و مناجات کے اندر بھی مشغول ہوئے اور عالمی پیمانے پر کورونا وائرس کی مہاماری کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن کی پریشانی سے متاثر ہو کر خود بھی اپنے آپ کو اللہ کی جانب جھکانے کی کوشش کی اور لوگوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائی، بلکہ یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ اس موقع پر بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق اپنے اپنے جیب خاص سے غرباء و مساکین کی امداد اور مدد بھی کی۔ آج کی اس خطبے کا
خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے 2020 کے اس رمضان اور عید الفطر میں، یا کہہ لیجیے 2019 کے اس کورونا وائرس نے اور باضابطہ 2020 میں چلنے والے اس وائرس نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک خاص پیغام دیا۔ کاش کہ مسلمان اور دنیا کے سارے انسان اس پیغام پر تھوڑی دیر کے لیے اپنی نگاہ جما کر فیصلہ کرنے کی کوشش کرے تو انہیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس طرح زمانے کے نمرود کو ایک لنگڑا مچھر نے تباہ و برباد کر دیا تھا، جس طرح اپنے دور کے فرعون کو اس چیز نے غرقاب کر دیا جس پر ساری زندگی رکھنے والے انسان ہی نہیں جانوروں کی زندگی موجود ہے، یعنی فرعون کو پانی میں ڈبو دیا، جس طرح قارون، شداد، حامان اور اس طرح کے انسانوں کو خاک میں ملا دیا گیا، اسی انداز سے اس سال کے اس کرونا وائرس نے دنیا والوں کے سامنے یہ مزاج رکھا ہے کہ تم کہیں کا سپر پاور ہو سکتے ہو، اپنے زمانے کا نمرود اور فرعون بن سکتے ہو، مال و دولت کی بنیاد پر قارون بن سکتے ہو، وزارت منسٹری کی بنیاد پر حامان بن سکتے ہو، تجارتی لین دین کے نتیجے میں ابی ابن خلف بن سکتے ہو، حکمرانی کے اعتبار سے بڑے بڑے حکمراں بن سکتے ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کرنے پر آئے گا تو معمولی سا وائرس اور معمولی سا ویرس انسان کو تباہ و برباد کرے گا۔ یہ دنیا والوں کے سامنے یہ الگ سی بات ہے کہ انسان کو سجائے نہیں دیتا۔ ہم کہتے ہیں امریکہ نے جاپان کے خلاف اس طرح کہا تو چائنا نے اس کے خلاف اس قسم کی باتیں کی، فرانس نے کسی کے بارے میں ایسا بیان کر دیا، تو ساؤتھ کوریا کا عقیدہ یہ ہے دنیا کے مختلف قسم کے ملکوں کا تذکرہ کر کے ہم اپنے دلوں کو تسکین تو دے لیتے ہیں، لیکن جو اللہ سبب پیدا کرنے والا اور جو اللہ بیماری کو بھیجنے والا ہے، جس کے نبی نے دنیا والوں کی سنا دیا ہے کہ اللہ کوئی بیماری نہیں اتارتا ہے مگر ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی اتارتا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے، پوری ڈاکٹری ختم ہو رہی ہے، ساری دنیا کے جابر و ظالم حکمراں کی ہکڑی نکل رہی ہے، لیکن معمولی سے اس وائرس کا علاج تلاش نہیں کر پاتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیماری ہو تب تو علاج ہوگا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جھکنا شروع کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالات کی خرابی پیدا ہوئی اس کرونا وائرس کے نتیجے میں، دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اناڑی پن کے نتیجے میں بغیر کسی پلان کے جو لاک ڈاؤن کا فرمان جاری کیا گیا، جس کے نتیجے میں کتنی تباہیاں ہوئی ہیں، حکمرانی سے لوگ دوچار ہوئے ہیں، جانی لوگوں نے گوا دی ہے۔ یہ در حقیقت یہ وہ مظالم ہیں کہ جس ظلم کی پاداش میں ایسے ظالموں اور جابروں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ ظلم کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب روئے زمین پر ظلم بھر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی سا وائرس بھیج دیا، اور اگر ظلم بڑھتا جائے گا تو یاد رکھیے گا اس سے بھی خطرناک اور برے دن آنے والے ہیں۔ اب یہ مت سمجھیے 21 تاریخ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ چلے گا، اور کب تک چلے گا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ قرآن مقدس کے فرمان سن لیجیے، بات اسے چلیے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔
جو انسان میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری نصیحت میری کتاب سے منہ موڑے گا، اللہ کی کتاب سے روگردانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو ایسے انسان کا جینا دھبر کر دیں گے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ زمین اتنی وسیع اور عرض ہونے کے باوجود انسان پہ تنگ بنی ہوئی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ یہ ذکر سے اعراض کا نتیجہ، منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ یہ تو یہاں ہوا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت میں اندھا بنا کر جائے۔ یہاں جو سوچتا ہے دوربین لگا کر چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ لیتے ہو، اس وائرس کا پتہ لگانے کے لیے کیسی کیسی مشینیں اور ایجاد کر لی، لیکن اس کا علاج مل نہیں رہا۔ یہی اندھا ہو گیا تو مرنے کے بعد اندھا کتنا بڑا ہوگا؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت میں اندھا بنا کر۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہا تھا کہ جو پریشانی آگے آئے گی وہ اللہ کو مانے۔ کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، آنے جانے کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، جو پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں وہ تو دور کی چیز ہے، انسان اس پر نگاہ دوڑاتا نہیں ہے۔ ایک فرمان ہمارے سامنے آیا، اسے فالو کرتے کرنا چاہیے، اچھی بات ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ چیز بھی آپ کے سامنے ہے، مسجد کے دروازے بند کرانے کی ناپاک کوشش ہوتی ہے، شراب خانے بند کرانے کی بات نہیں اٹھتی۔ صبح صبح آپ بازار لینے کے لیے آتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ نہیں رہتا، سماجی دوری کی بات نہیں رہتی، وہاں کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے، لیکن مساجد میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے 5 وقت انسان باوضو ہو کر اپنے تمام تر وائرس کو بھگا کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو کلیجہ انسان کا دھڑ جاتا ہے، پریشانی انسان کو لاحق ہوتی ہے کہ پریشانی ایسی ہو جائے گی، بھلا بیماری آ جائے گی۔ یاد رکھیے گا، بیماری اگر اللہ دینا چاہے گا تو اسے ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دینا چاہے گا تو کوئی ڈال نہیں سکتا ہے۔ اتنا یقین رکھیے۔ الگ سی بات ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا اور نتیجے کے طور پر ہم نے سب سے پہلے اپنی مسجدوں کا دروازہ بند کیا، صرف اس لیے کہ ہمارے کوئی الزام نہ لگ جائے، بہانہ بنا کر ہمیں گرفتار نہ کیا جائے، ہماری شرعی نہ بگاڑی جائے۔ ہم صرف اسی کی بنیاد، اسی بنیاد پر ہم نے فالو کیا اور ہم نے ماننے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ایک گائے کے مرنے پر اس کا انتم سنسکار کرنے کے لیے 300 کے قریب ان کے پجاری شریک ہوتے ہیں، کوئی کروڑا وائرس نہیں پھیلتا، لاکھوں کا فائدہ اور منافع ہوتا ہے۔ ایک شراب کی بھٹی کے کھولنے پر انکم ٹیکس یا اس قسم کی دیگر ٹیکس وہاں پہنچا ہی جاتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ غریب مر جائے، سڑک کے نیچے دب کے مر جائے، بھوکمری سے دوچار ہو کے مر جائے، ساری پریشانی ان کے سامنے آ جائے، مر جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کیا ہے؟ بیماری ہم کو نہ لائق ہو جائے۔ میرے بھائیو، یقیناً بیماریوں سے بچنے کی تدابیر کیجیے، مگر یاد رکھیے گا جتنے تدابیر کر لیں گے، اگر اللہ بیماری دینا چاہے گا تو آپ اسے روک نہیں سکتے۔ ڈاکٹر بیمار پڑ رہے ہیں، نرسیں بیمار پڑ رہی ہیں، وہ تو سارا سسٹم کا استعمال کیا، سینیٹائزر کا استعمال کیا، بہت ساری چیزوں کا استعمال کیا، پھر بیماری کیوں لاحق ہوئی؟ کوئی انسان وہاں پہنچتا نہیں ہے، بیماری تڑپ کے وہاں کیسے پہنچ جاتی ہے؟ تو عقیدے کی مضبوطی کا خیال رکھیے کہ اگر اللہ بیماری دینا چاہے گا کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے گا تو کوئی بیماری کے اندر مبتلا نہیں کر سکتا۔ چونکہ اسی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، ہمیں رہنمائی کی ہے کہ ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے بغیر کسی مسلک کے اختلاف کے دنیا کے سارے مسالک کی علماء نے فتویٰ دیا کہ بھئی دوری بنائے رکھنے کی کوشش کی جائے، مسجدوں کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی جائے، کم سے کم تعداد میں لوگوں کی شرکت ہو جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہا گیا کہ اپنے گھروں میں نماز مت پڑھیے، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ کیجیے۔ آپ دیکھیں گے سڑکوں میں انسان ازدحام لگائے بیٹھا ہے، بھیڑ لگائے بیٹھا ہے، گیدرنگ کیے بیٹھا ہے، تاش کے پتے اڑا رہا ہوتا ہے، پیسوں کو چھلے اڑا رہا ہوتا ہے، ہنسی مذاق کی محفلیں سجی ہوتی ہیں، اور یہ مسلم محلے کی بات ہے، مسلموں کو چھوڑ دی۔ بھائی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ قانون کو مانتے ہیں نہ گورنمنٹ کے قانون کو مانتے ہیں۔
تو کس بنیاد پہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا رحم ہوگا اور کس بنیاد پہ چاہتے ہیں کہ پریشانی آپ کی دور ہوگی؟ ہندوستان کی سرزمین 100 کروڑ 32 کتنا ہے 125 کروڑ کی آبادی میں کتنے کیس پائے گئے؟ تو کوئی بہت زیادہ کیس نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سیاسی اعتبار سے تلاش کی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عقل کو مار دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا، تو پھر ایسے ہی انسان کے لیے موت ہی بہتر ہے. مگر یہ سمجھنے کے ہم تیار نہیں. اس لیے اس خطبے کا پیغام یاد رکھیے، عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، حیات کا مالک اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے، اقتدار لینے کا مالک اللہ ہے، اقتدار دینے کا بھی مالک اللہ ہے. شفا اللہ ہی دیتا ہے اور بیماری اللہ ہی دیتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زہر کھا لیجیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے بیماری کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیجیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیجیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے سانپوں کی بینوں میں اپنے ہاتھ کو گھسا دیجیے. ہرگز نہیں. جہاں تک احتیاطی تدابیر کرنے کی بات ہے، اب ضرور احتیاطی تدابیر کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ ان تدبیروں سے کہیں زیادہ بھروسہ مدبر پر ہونا چاہیے، جو اللہ مدبر السماوات والارض ہے. اس اللہ پہ ہونا چاہیے، اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے، جو اللہ سبب پیدا کرتا ہے. فلاں سبب سے انسان بیمار پڑتا ہے اور فلاں سبب سے انسان اچھا ہو جاتا ہے. یہ بیماری جو ہے کہا جاتا ہے گرم پانی پینے سے یہ بیماری کا جڑ سے بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. چائنا کے بارے بہت مشہور ہے، وہاں کے لوگوں نے اس پانی کا استعمال کرنا شروع کیا، بہت ساری بیماریوں خرابیوں سے بچنا شروع. یہ بچنے والی اور کہنے والی بات. لیکن یاد رکھیے گا، جب بیماری کو آنا ہے تو آنا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کئی مہینوں سے بیماری چل رہی ہے، پنپ رہی ہے. اس موقع پر میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے واسطے جہاں ایک جانب ان بیماریوں کا ڈر لگا ہوا ہے، تو دوسری جانب اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ورنہ ہماری اکڑ نکالنے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی ہے. وہ اپنے علاقے کے شیر بن سکتے ہیں، اپنے محلہ کا دادا بن سکتے ہیں، اپنے ملک کا بہت بڑا لیڈر بن سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہگڑی نکالنا چاہے گا، آپ کی کبر و غرور کو خاک میں ملانا چاہے گا، آپ کو ذلت و خواری سے دوچار کرنا چاہے گا، تو دنیا کے سارے عزتدار مل کر بھی آپ کو عزیز نہیں بنا سکتے، اور دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے آپ کی شفایابی کے لیے دوا تلاش نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. انسان دوا پہ بھروسہ کرتا ہے، ڈاکٹر کے منہ دیکھتا ہے، بھگوان اسے مانگتا ہے، میرے بابا کو بچا لیجیے، اسے ریکویسٹ درخواست کرتا ہے. اسی کی طرف انسان کی توجہ جانی چاہیے، وہ اللہ ہے، انسان اس طرف جاتا ہے. میرے بھائیو، اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارا رمضان آیا اور چلا گیا، ہو سکتا ہے کسی اعتبار سے بہت اچھا بھی رہا ہو، بہت سے خرافات سے آپ بچے ہوں گے، بہت سارے لوگ عبادت کرنے کا موقع ملا ہوگا، کام کاج مشغول ہونے کے نتیجے میں عبادتیں نہیں کر پاتے تھے، لیکن چھٹی ملی، فرصت کے ایام ملے، نتیجے کے طور پر عبادت کی. ایسے بھی لوگ الحمدللہ ہیں، اس کو غنیمت سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی. علاوہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اس کو خرچ کر کے غریبوں کی دعائیں قبول. ایسے بھی لوگ ہیں جن کا دین و ایمان سے رشتہ نہیں ہے، لیکن خدمت خلق کا جذبہ ہے. شاید اللہ تعالیٰ اسی کے نتیجے میں اسے دیندار بنا دے اور اس کے ذہن میں یہ بات پیدا کر دے کہ بھائی تمہاری زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، تم ہو آج بہت کل چلے جا سکتے ہو، سدھر جا، ہو سکتا ہے سدھرنے کا امکان پیدا ہو جائے. دیکھا گیا بہت سے لوگ کل تک اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار تھے. جن کا نماز روزہ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا، وہ نماز روزہ سے بھی جڑ گئے. بڑے بد نصیب ہے وہ انسان جو ایسے حالات پیدا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے در کو دستک دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اگر اللہ نے ناراض ہو کر
اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو آپ سے کہا گیا اپنے گھر میں اللہ کو خوش کرو، جہاں پکارو گے وہی اللہ ہے، جہاں بندگی کرو گے وہی تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں سجدہ کرو گے وہی تمہاری سجدہ گاہ ہے۔ یہ انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو الدنیا الارض کلھا مسجدا وطہورا، میری امت کے لیے پوری سرزمین کو مسجد بنا دی۔ تو مسجد جہاں ہے، جہاں سجدہ کرتے وہاں مسجد، آپ نے اپنے گھر کو مسجد بنا دیا۔ مسجد اللہ کی پاک زمین ہوتی ہے، بہترین زمین ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کل آپ کا گھر بہتر نہ رہا ہو، سجدہ ریزی کے نتیجے میں، دعا مناجات کے نتیجے میں، تلاوت قرآن کے نتیجے میں، عبادت و بندگی کے نتیجے میں، نیازت و پردیس عبادت کے نتیجے میں آپ کا گھر بھی اللہ کا پسندیدہ گھر بن گیا ہوگا۔ یہ بھی ایک طرح سے سوچنے کی چیز، لیکن بدنصیبی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہونے کے بعد بھی انسان اگر سدھرتا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے الہی اب اس قسم کی مصیبت کو ہم برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص سورۃ البقرہ کی آخری دو آیت کریمہ پڑھنے کو بتلایا، کہا صبح پڑھ لو گے تو شام تک اللہ کی پناہ میں رہو گے، شام کو پڑھ لو گے تو اللہ کی بات میں صبح تک رہو گے۔ کتنے بار ہم پڑھتے ہیں؟ توفیق تو نہیں ملتی ہے۔ اگر اسے پڑھ لیا جائے تو ایسی بیماری ہم پر عائد نہیں کی جا سکتی ہے کہ جس کے بوجھ کو اٹھا نہ سکے، جس کے خرچے کو برداشت نہ کر سکے، جس کی سنگینی کو ہم چھیڑ نہ سکے، جس کی شدت کو ہم برداشت نہ کر سکے، ایسی بیماری ہم پر لادی نہیں جا سکتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار ہم دعا کریں۔ لیکن یہ دعا کون پڑھتا ہے؟ الہی علاوہ دی صبح شام کی دعائیں ہیں، ذکر و اذکار کی بہت ساری چیزیں ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ادا کر دیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کو بالا طاق رکھتے ہیں اور دنیا بھر کے سارے قوانین اور اسباب وسائل کو اپنا کر اپنی زندگی کی گاڑی کو رواں دما رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے العالمین تو اپنے فضل و کرم سے اس مہاماری کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس دقت و پریشانی کی گھڑی میں جو انسانیت پریشانی سے دوچار ہے ان کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ عام مسلمان ہی نہیں دنیا کے سارے انسان اس میں پریشان ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انسانیت کی پریشانی کا خاتمہ فرما۔ اور الہی اس کے بعد جو پریشانی اور مزید آنے والی جو بھوکمری کی جو پریشانی ہے، لوٹ کھسوٹ کی پریشانی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو گولی مارنے اور چھنتائی کرنے کی پریشانی ہے، یہ تو بڑی خطرناک پریشانی آنے والی ہے۔ کہیں کہ اس کے نمونے دیکھے گئے، اس علاقے میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور ایک دو کے پاس مال ہے، سب اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، چھین چھپڑ کر کے کھاتے ہیں، تم کھاؤ گے ہم بھی کھائیں گے، تم مرو گے تو ہم بھی مریں گے، اس قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ایسے حالات کے پیدا ہونے سے ہمیں محفوظ۔ اے اللہ تو بڑا رحم کرم کرنے والا ہے، بڑا مزگار ہے، بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم خطا کار گناہ گار ہیں تو ہمارے گناہوں پر معافی کا کرم پھیر۔ اے اللہ ہماری پریشانی خاتمہ کر۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفا کامل راضی عطا فرما۔ الہی جو مقروض قرض ادا کرنے کے سہولیات فراہم کر۔ الہ العالمین جو کسی حادثے سے دوچار ہو گئے الہی ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس کورونا وائرس میں بہت سے لوگ مارے گئے، ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا عقیدہ بہت کچھ ہوا، الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور جہاں جہاں پریشانی سے انسان مبتلا ہے پریشانی میں، اللہ انسانیت کی پریشانی کا خاتمہ فرما دے۔ تو اپنے قرآن کے ذریعے سے اور اپنے رسول کے پیغام کے ذریعے سے سارے انسانوں کو باعزت زندگی گزارنے کی توفیق اردانی نصیب عطا فرما۔ الہی جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحابہ کرام کی طرز کے مطابق آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں مبارکبادی کلمات پیش کی جاتی ہیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ ایک گزارش کے ساتھ بات ختم ہوتی ہے۔ عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بہت سے لوگ سنت کہتے ہیں، بہت سے لوگ واجب کہتے ہیں اور بہت سے لوگ انہیں فرض عین کہتے ہیں۔ یقیناً جب فرض عین ہے
تو گھر کے سارے افراد کو یہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آپ تو پڑھ چکے ہیں، جو لوگ آپ کے گھر میں ابھی تک نہیں پڑھے ہیں ان کو جا کے تلقین کیجیے کہ اپنے گھر میں انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ان تکبیرات زوائد کے ساتھ اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لے، ان کے ذمے سے فرضیت ثابت ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا نہیں پڑھتا ہے تو یاد رکھیے گا اسے کوئی گناہ سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو قرآن حدیث کی کتاب میں آمین۔ آمین۔